بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم داستان صحابہ کرام کی کے عنوان کے تحت 12ویں نشست میں ذکر کریں گے تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی جو عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عاشق رسول بھی ہیں۔ حضور کے محبوب صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان چند صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ذاتی قربت حاصل رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمارٹ جسم کے مالک، خوبصورت چہرہ، گندمی رنگ اور ہر وقت حشاش بشاش رہنے والے، چھوٹی عمر تھی تو اپنے آقا عبداللہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے لڑکپن میں، اور مکے کی باتوں سے اکثر و بیشتر نابلد تھے، خبر نہیں ہوتی تھی شہر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اپنے آقا کی بکریاں چرایا کرتے تھے باہر پہاڑیوں میں جا کر۔ ایک دن بکریاں چرا رہے ہیں کہ دو نہایت معتبر اور باروب شخصیات ان کے پاس آئیں اور کہا کہ بیٹا ہمیں پیاس لگی ہے تو ہمیں دودھ مل جائے گا، آپ بکریاں چرا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بکریوں کا مالک میں نہیں، میرا جو مالک ہے وہ بکریوں کا مالک ہے، اور میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ وہ دونوں بڑے خوش ہوئے، ناراض نہیں ہوئے اس کی امانت اور دیانت پر کہ چھوٹی عمر میں دیانت کا یہ عالم ہے، بڑے خوش ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ بیٹا اگر ہمیں کوئی وہ بکری بتا دے جو دودھ نہیں دیتی، تو اگر ہم اس سے دودھ لے لیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بکری دودھ نہیں دیتی اس سے یہ دودھ لے لیں۔ تو کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو پاس ایک چھوٹی سی بکری بیمار بیٹھی تھی، تو اس کا ابھی بچہ بھی کوئی نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ اس سے اگر دودھ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں شخص نے بکری کے قریب گئے اور نیچے بیٹھ گئے، ایک نے بکری کو پکڑا، دوسرے نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ تو میں منہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں آپ اس سے کیسے دودھ لے لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تھوڑی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر گیا، اور مجھے کہتے ہیں کہ بلکہ ایک شخص ان میں سے گیا اور جا کے ایک پتھر لے آیا جو اندر سے تھوڑا گہرا تھا، پیالہ نما پتھر تھا، ڈھونڈ کے وہ لے کے آئے اور اس کو دودھ سے ہی صاف کیا، اور پھر دودھ کہتے ہیں کہ دونوں نے جی بھر کے پیا اور مجھے بھی خوب پلایا، میرا بھی دل بھر گیا۔ کہتے ہیں کہ بس انہوں نے پھر بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بکری کے جو تھن تھے وہ اسی طرح ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے پوچھا کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کے تھنوں کے اوپر اور دودھ اترا ہے ذرا مجھے بھی بتا دیں۔ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی بچے ہو، ابھی ان باتوں کو چھوڑو، تم بڑے ہوگے تو پتہ چل جائے گا تمہیں بھی۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایمان لانے کا یہ واقعہ سبب بنا کہ اس کے بعد جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت تو پہلے کیا ہوا تھا لیکن ان کو خبر نہیں تھی یہ کون ہے، تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دل دہل گیا، اور پھر جب میں آ کے مکے میں بات کرتا تھا یا سنتا تھا تو لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن دل ہی دل میں چونکہ میں لڑکا تھا اور میرے اندر جرت نہیں تھی کہ میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں، ورنہ میرا دل پہلے ایمان لا چکا تھا وہ واقعہ دیکھ کر۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے اور اپنے مالک سے آزادی حاصل کی، اور کاروبار نہیں کیا، دنیا کی طرف نہیں گئے، ساری دنیا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے در کے ہو کر رہ گئے۔ ناطے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم، پھر حضور کے ہو کر رہ گئے، اور صبح و شام سرکار کی بارگاہ میں رہتے۔ ایک حضرت انس بن مالک تھے کہ وہ بھی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں، ان کی والدہ محترمہ حضور کی بارگاہ میں چھوڑ گئی تھیں اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ حضور کی خدمت کرے گا۔ ایک وہ اور ایک یہ عبداللہ بن مسعود،
جتنی ان کو صحبت رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ویسے تو سارے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں رہتے، اور ظاہر صحابہ صفا جو ہوتے تھے، صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر جو سارا دن قرآن مجید حفظ کرتے تھے، احادیث یاد کرتے تھے، حضور کی زیارت کرتے تھے، مسئلے پوچھتے تھے، وہ سب فقہاء اور علماء بنے۔ لیکن ان سب میں سے بھی ان دونوں کو حضور کی ذاتی قربت بہت زیادہ رہی، اس طرح کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے کہ جو حضور جب وضو فرمانے لگتے تو آپ پانی گرم کر کے لے آتے، حضور اپنا جوڑا مبارک اتارتے تو یہ اٹھا کر اپنی بغل میں دے لیتے، حضور کے لیے مسواک تیار کر کے رکھتے، پانی کا لوٹا تیار کر کے رکھتے، چھوٹے چھوٹے کام، کہیں جانا ہے، کہیں پیغام لے کے جانا ہے، کچھ لانا ہے بازار سے، تو عبداللہ بن مسعود اور انس بن مالک یہ دو حضور کے ذاتی خدام تھے، اور یہ اتنے حضور کو پیار کرتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا حضور کی ذات کے اوپر، اور پھر آقا علیہ السلام بھی ان کو اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا یہ حضور سے پیار کرتے تھے، اور حضور کے قربت میں رہ کر یہ قرآن مجید اس انداز سے پڑھتے تھے، اتنے پیار سے پڑھتے تھے کہ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی قرآن ایسے پڑھنا چاہتا ہے جس طرح کہ نازل ہوا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود کی طرز پر پڑھے، جس طرح قرآن نازل ہوا اگر ایسے کوئی پڑھنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ بعد میں عمر فاروق نے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں اور اونچی آواز میں قرآن تلاوت کر رہا تھا، اندھیرا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے میرے، اور میرا قرآن سننے لگے، سنتے رہے، اور پھر کہتے ہیں میں دعا مانگنے لگا تو حضور کہہ رہے تھے کہ بس مانگو، جو مانگو خدا تمہیں عطا کرے گا۔ تو کہتے ہیں میں گھر گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے ابو بکر صدیق آئے اور عمر فاروق آئے، اور انہوں نے آ کر بتایا، خوشخبری دی، مبارک ہو تیرا قرآن حضور سن رہے تھے، اور حضور کہہ رہے تھے کہ مانگو جو مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن مسعود ذرا مجھے میرا قرآن تو سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن نازل تو آپ پہ ہوا ہے اور میں حضور کو قرآن سناؤں؟ میرا مقدر، میری قسمت، میری خوش قسمتی اتنی کہاں کہ حضور مجھے کہیں کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو آقا میرا قرآن پڑھنا آپ کو اتنا پسند ہے؟ فرمایا، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اگر کوئی یہ سننا چاہتا ہے کہ قرآن نازل کس طرح ہوا تو تیری زبان سے سنیں۔ تو یہ شرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ کے حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج رات میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا اپنے صحن میں بیٹھ کے، اور ساتھ ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو وہ بدک جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، ادھر ادھر بھاگتا تھا، میں قرآن چھوڑ کے گھوڑے کو دیکھتا تھا تو وہ رک جاتا تھا، پھر میں جب قرآن پڑھنے لگتا تو پھر وہ بدکتا، پھر بھاگتا ادھر ادھر، میں پھر رک کے دیکھتا اس کو، جب میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا تھا تو گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اس کو تنگ تو نہیں کر رہا، تو دیکھا کہ ایک بادل کا بہت سفید ٹکڑا، بہت سفید، اس میں سے روشنی نکلی تھی، وہ ہمارے مکان کے بہت قریب آیا ہوا تھا۔ حضور مسکرا پڑے اور فرمایا ابن مسعود وہ بادل کا ٹکڑا اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں کہ جو عالم بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے حافظ تھے، اور کوفے کے ایک شخص نے حج کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفۃ المسلمین سے آ کر عرض کیا کہ حضور کوفے میں ایک شخص ہے جو اپنی یادداشت کی بنیاد پر قرآن لکھوا رہا ہے، یعنی قرآن لکھاتا ہے تو کسی نسخے سے دیکھ کر قرآن نہیں لکھا رہا، بلکہ جو اس نے حفظ کیا اس کی بنیاد پر وہ قرآن لکھا رہا ہے، تو آپ بڑے جلال میں آ گئے۔ تو عمر فاروق نے کہا وہ کون ہوتا ہے کون، ذرا مجھے یہ بتاؤ۔ تو کسی نے بتایا وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، تو مسکرا کے فرمایا اس کا حق ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ حافظے کی بنیاد پر ہی قرآن لکھوانا شروع کر دے۔ تو ناظرین یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دفعہ ابتدائی دور تھا اعلان نبوت کا، اور کفار تو سخت خلاف تھے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جا کر مکے کے کافروں کو قرآن نہ سناؤں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں اللہ کے کلام کو، کاش وہ سنیں تو ان کو پتہ چلے کہ کیا نازل ہوا ہے۔ تو صحابہ نے روکا کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو وہ سنائے جا کر جس کا پیچھے قبیلہ بھی بڑا ہو تاکہ وہ رکاوٹ بن جائے اگر وہ تنگ کریں۔
تو کہتے ہیں نہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن سناؤں، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو چلے گئے۔ اب غلام تھے، پیچھے قبیلہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن ایک عشق سوار تھا حضور کا، اور قرآن مجید کا عشق سوار تھا، اللہ کا، دین کا۔ تو جا کر حرم کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قرآن اونچی الرحمن، سورہ رحمان شروع کر دی، علم القرآن خلق الانسان۔ یہ جب شروع کر دی تو کفار نے دیکھا یہ کون ہے، یہ تو ابن مسعود ہے، آ کے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جو محمد پہ وحی نازل ہوئی وہ شروع کر دی ہے، آ کے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مارتے جا رہے تھے، یہ قرآن سناتے جا رہے تھے، وہ مارتے جا رہے تھے، یہ قرآن سناتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا اور واپس آ گئے، اور بڑے خوش تھے کہ آج میں نے کافروں کو قرآن سنا دیا نا۔ تو کہتے مجھے اجازت ہے میں کل بھی جا کر سناؤں۔ تو صحابہ نے روک دیا سختی کے ساتھ کہ نہیں، بس ٹھیک ہے، جتنا سنا دیا اتنی کافی ہے، اس کے بعد نہیں سنا سکتے۔ ان کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ آخری عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، تیمارداری کے لیے بیمار تھے، اور کافی عرصے سے یہ وظیفہ نہیں لے رہے تھے، جو ان کی پینشن تھی وہ نہیں لے رہے تھے، بیت المال میں کہہ رہے تھے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی پاس آئے عیادت کے لیے، پوچھا کسی سے شکایت ہو تو بتاؤ، تو رو کر کہنے لگے کہ اپنے گناہوں سے شکایت ہے، اور تو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ جو تیرا وظیفہ ہے روکا ہوا ہے آپ لیتے نہیں ہو، وہ اکٹھا تمہارے گھر بھیج دوں، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو فرمانے لگے مجھے اس وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ہوا ہے من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ الفاقہ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو سورہ واقعہ ہر روز پڑھتا ہے رات کو، اس پر فاقہ نہیں آ سکتا، وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اس لیے مجھے ان کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی ڈیڈیکیشن تھی، یہ ان کی اسلام کے ساتھ لگن تھی، یہ حضور سے محبت تھی اور قرآن سے محبت تھی۔ یہی ہمیں ان کی زندگیوں سے درس ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ اس کے رسول سے محبت کریں، دین سے محبت کریں، دین کا علم حاصل کریں، قرآن مجید کو ترنم اور تغنم کے ساتھ پڑھیں، اور اپنا تن من دھن اسلام پہ قربان کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔